جادو بابا ایک دانا اور محنتی جادوگر تھا جو ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے رہتا تھا۔ وہ اپنی جادو کی طاقتوں کو صرف دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کرتا تھا اور گاؤں والے اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن جب جادو بابا گاؤں سے باہر ایک جنگل میں سیر کرنے نکلا، وہ ایک قدیم غار میں پہنچا۔ غار کے اندر ایک پراسرار کتاب رکھی ہوئی تھی جس کا سرورق عجیب و غریب نشانوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ جادو بابا نے کتاب اٹھائی اور اس کو کھول لیا۔ کتاب نے اسے ایسی طاقتیں دیں جن کا تصور بھی اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کتاب کی جادوئی طاقتوں سے وہ قدرت کے تمام راز جاننے اور ان پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ جادو بابا نے پہلے تو گاؤں والوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے ان طاقتوں کا استعمال کیا، زمینوں کو زرخیز بنایا، بیماروں کو شفا دی اور گاؤں میں امن قائم کیا۔ مگر جتنی زیادہ طاقت وہ کتاب سے حاصل کرتا گیا، اتنی ہی زیادہ مشکلات سامنے آنے لگیں۔ پہلا اثر جو جادو بابا نے محسوس کیا وہ تھا کہ جب اس نے گاؤں کے لیے بارش کا جادو کیا تو وہ معمولی بارش نہیں بلکہ ایک طوفان بن گئی جو پورے علاقے کو پانی سے بھر دیا۔ دوسرے دن جب اس نے ایک بیمار بچے کو شفا دینے کے لیے ایک جادو کیا تو بچہ غائب ہو گیا اور ایک دوسرے جہان میں پہنچ گیا۔ جادو بابا کو اندازہ ہوا کہ جتنا زیادہ وہ کتاب کے جادو کا استعمال کرتا ہے، اتنے ہی زیادہ خطرات اس کے سامنے آتے ہیں۔ جادو بابا نے جلد ہی سمجھ لیا کہ کتاب کی طاقتیں بہت زیادہ ہیں اور ان پر قابو پانا ممکن نہیں۔ کتاب کے جادو سے گاؤں میں شیطانی مخلوقات بھی جاگ اٹھیں اور پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ جادو بابا پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کتاب کا استعمال بند کرے گا، لیکن اس کا یہ فیصلہ اتنا آسان نہ تھا۔ اس نے ایک دن اپنے دوست وزیر الحکمت سے مدد لینے کا سوچا۔ وزیر الحکمت نے اسے خبردار کیا کہ کتاب ایک نفرین شدہ کتاب ہے اور اس کے جادو کا اثر صرف ایک آخری تعویذ کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جادو بابا کی ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ جادو بابا کو ایک سخت فیصلہ کرنا تھا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طاقتوں کا لالچ ترک کر دے گا اور وہ تعویذ ہو جائے گا۔ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس تعویذ کے پڑھنے سے کتاب غائب ہو گئی اور جادو بابا کی تمام طاقتیں ختم ہو گئیں۔ اب جادو بابا ایک معمولی انسان بن چکا تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک نیا سکون اور امن تھا۔ اس نے یہ سیکھا کہ طاقت صرف دوسروں کی بھلائی کے لیے ہونی چاہیے، اور جب وہ طاقت خطرناک ہو جائے تو اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جادو، طاقت یا کوئی بھی غیر معمولی صلاحیت اگر غلط طریقے سے استعمال ہو تو وہ تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔